اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری بات ہو رہی تھی کہ نبوت لطف ہے۔ صاحب کتاب اپنی دوسری فصل عقائد امامیہ کی دوسری فصل نبوت کے 14ویں چیپٹر میں اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ نبوت لطف ہے، اور ذکر کیا تھا صاحب کتاب نے کہ انسان میں مختلف قسم کی طاقتیں موجود ہیں۔ دو اہم طاقتیں انسان میں موجود ہیں۔ ایک جہت سے تو انسان میں حب النفس و حب الشہوات و حب الدنیا موجود ہے، اور دوسری طرف اللہ نے انسان کو عقل جیسی نعمت عطا کی ہے۔ فرمایا کہ ان دونوں کا انسان کے داخل میں جھگڑا رہ جاتا ہے، بس جس پر غالب آ گیا تو حضرت انسان اسی کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ حب و نفس، حب و شہوات، شہوت پرستی، دنیا پرستی، یہ انسان کو خدا سے دور کرتی ہے۔ عقل انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اور عقل ان چیزوں کو برا جانتی ہے اور وہ نیکی اور اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ فرمایا کہ عقل باطنی کے ہونے کے ساتھ ساتھ باطنی امام، باطنی رہنما کی جو عقل ہے اس کے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور رہنما کی بھی ضرورت ہے کہ جسے نبی اور امام کہا جاتا ہے، تاکہ وہ انسان کی اچھے راستے کی طرف رہنمائی کر سکے، اور حب و نفس اور حب و شہوات جس طرف انسان کو لے کر جا رہی ہیں اس سے روک سکے۔ تو ہماری کلام یہاں تک پہنچی تھی کہ وَأَكْثَرُ مَا تَشْتَدُّ حَاجَتُهُ إِلَى مَنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ إِلَى الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ عندما تخادعه العاطفة وتراوغه وكثيرا ما تفعل۔ فرماتے ہیں کہ حاجت بڑھ جاتی ہے انسان کو ایک رہنما اور ہادی کی، ایک ایسی شخصیت کی ضرورت بڑھ جاتی ہے کہ جو شخصیت اس کا ہاتھ پکڑ کر خیر اور صلاح کی طرف، خیر اور فلاح و بہبود کے راستے کی طرف لے جائے۔ یہ حاجت اور ضرورت اس وقت پڑتی ہے بہت زیادہ عندما تخادعه العاطفة، کہ جب حب النفس اس کو دھوکہ دے، وتراوغه اور اسے فریب دے، وکثیرا ما تفعل، یہ شہوت پرستی اور حب النفس اور دنیا کی محبت اور اولاد کی محبت، یہ سب کچھ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا ہے، اور یہ بہت زیادہ جو ہے حب و نفس اس طرح انسان کے ساتھ کرتی ہے۔ فَتُزَيَّنَ لَهُ أَعْمَالُهُ، اپنے اعمال، انسان کے اعمال یعنی حب و نفس اپنے اعمال کو اس کے سامنے مزین کر کے پیش کرتی ہے انسان کے سامنے۔ وَتَحَسَّنَ لِنَفْسِهِ انحرافاتها، وَتَحَسَّنَ لِنَفْسِهِ، اور انسان کے لیے
عاطفت یعنی حب و نفس اور شہوت پرستی اپنے انحرافات کو خوبصورت بنا کے پیش کرتی ہے۔ اس طوری ہے ما ہوا حسن قبیحن، کیونکہ انسان کو یہ حب و نفس دکھا دیتی ہے جو حسن ہوتا ہے اسے کبھی بنا کر دکھاتی ہے، اور ما ہوا کبھی حسن، اور جو کبھی ہوتا ہے اسے اچھا بنا کر پیش کرتی ہے۔ وَتَلَبَّسَ عَلَى الْعَقْلِ طَرِيقَهُ إِلَى الصَّلَاحِ وَالسَّعَادَةِ وَالنَّعِيمِ فِي وَقْتٍ لَيْسَ لَهُ تِلْكَ الْمَعْرِفَةُ الَّتِي تُمَيِّزُ لَهُ كُلُّ مَا هُوَ حَسَنٌ وَنَافِعٌ وَكُلُّ مَا هُوَ قَبِيحٌ وَضَارٌ۔ فرماتے ہیں بس جب یہ ماحول بن جاتا ہے کہ حب و نفس، شہوت پرستی انسان کو اچھے کو برا بنا کر پیش کرتی ہے اور بری شے کو اچھا بنا کر پیش کرتی ہے، یہی تو وجہ ہے کہ وہ بھائی جو اس کے لیے اچھا تھا، ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ کہ جو بری تھی جسے کہ جس طرح کے شراب ہے وہ اس کو اچھی لگتی ہے۔ یہ شہوت پرستی اور حب و نفس کا نتیجہ ہے کہ انسان ایسے برے اعمال کو انجام دیتا ہے، کہتے ہیں پھر اس عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، یعنی انسان کو سمجھ نہیں آتی، پردہ پڑ جاتا ہے انسان پر کہ خیر اور صلاح کا طریقہ اور راستہ کیا ہے۔ انسان کو اس صورتحال میں، اس صورت میں کہ جب حب و نفس اور شہوات اس پر غالب آ جاتے تو اسے خیر اور صلاح کے طریقے کا پتہ نہیں چلتا۔ تلبس علی العقل طریقہ الی الصلاح والسعادت والنعیم، یعنی نعمت والا راستہ، سعادت اور فلاح و بہبود والا راستہ جو ہے وہ حضرت انسان کے عقل پر ملتبس ہو جاتا ہے۔ اسے نہیں پتہ چلتا کہ سعادت اور خوشبختی والا راستہ کون سا ہے اور برا راستہ کون سا ہے، اس لیے کہ حب و نفس اور شہوات اچھے کو برا پیش کرتی ہے اور برے کو اچھا پیش کرتی ہے۔ فی وقت، ایسے وقت میں لیس لہ تلک المعرفۃ، کہ جب اس کے پاس ایسی شے نہیں رہ جاتی کہ جو پہچان کروانے والی ہے، التی تمیز لہ، کہ جو اس کو پہچان کروائے، ما ہوا حسن، کہ کون سی شے اس کے لیے بہتر ہے، ونافع، اور نفع مند ہے، وکل ما ہوا قبیح وضار، اور کون سی شے اس کے لیے کبھی اور نقصان دہ ہے، وکل واحد منا سریع لہذہ المعرکۃ، فرماتے ہیں ہم میں سے ہر ایک اس میدان سے گزرنے والا ہے، سریع گزرنے والا ہے، من حیث یدری ولا یدری، اس اعتبار سے کہ جانتا ہے کہ میں نے اس راستے سے گزرنا ہے، ولا یدری، اور نہیں جانتا، جاننے والا اور نہ جاننے والا، ہر دونوں طرح کے لوگ اس راستے سے، اس میدان سے گزرنے والے ہیں، الا من عصمہ اللہ۔ یہ جو معرکہ ہے نا، حب النفس والشہوات اور عقل کا، اور حب النفس والشہوات انسان پر غلبہ کر جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اس سے انسان وہی بچ سکتا ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بچانے والی ہو۔ وَلِأَجَلِ هَذَا، بس اسی وجہ سے یَأْسُرُ عَلَى الْإِنسَانِ الْمُتَمَدِّنِ الْمُثَقَّفِ، مشکل ہے، بہت کٹھن ہے اس انسان پر کہ جو ایک ثقافتی زندگی گزار رہا ہے، جو ایک تہذیب کی زندگی گزار رہا ہے، جو ایک مدنی یعنی شہرداری کے ماحول سے گزر رہا ہے، فضلاً عن الوحشی الجہل،
ہاں چے جائے کہ اس کیا ہے وحشی انسان کی طرح کے جو جاہل ہے، ہاں وہ تو دور کی بات ہے نا، ایک دیہات میں رہنے والا کہ جو حق و حقیقت سے دور ہے، جو علماء سے دور ہے، جو علم اور علم کے منابع سے دور ہے، اس کی بات بھی نہ کرے نا۔ ہاں ہم بات کر رہے ہیں اس انسان کی جو ایک شہری ہے، علم کے ماحول میں رہتا ہے، ایک ثقافت کے ماحول میں رہتا ہے، اس پر مشکل ہے یہ بات ان یصلا بنفسہ الی جمیع طریق الخیر والصلاح، کہ وہ اصلاح اور خیر کے تمام راستوں تک پہنچ جائے۔ یہ کرنا اس حضرت انسان کے لیے مشکل ہے جو ایک ثقافتی ماحول میں رہتا ہے۔ وَمَعْرِفَةِ جَمِيعِ مَا يَنْفَعُهُ وَيَضُرُّهُ فِي دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ، اور مشکل ہے حضرت انسان کے لیے پہچان کرنا ان تمام کی، یعنی مشکل ہے حضرت انسان کے لیے پہچان کرنا ان تمام راستوں کی کہ جو اسے فائدہ پہنچانے والے ہیں اور جو اسے نقصان پہنچانے والے ہیں، اس کی دنیا کے حوالے سے بھی اور اس کی آخرت کے حوالے سے بھی۔ فیما یتعلق بخاصۃ نفسہ او بمجتمعہ او محیطہ، کہتے ہیں کہ جن کا تعلق خود اس انسان کی زندگی کے ساتھ ہے یا اجتماع کے ساتھ ہے، یا جس ماحول کو اس نے احاطہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ مہما تعاضد مع غیرہ من ابناء نوعہ ممن ہوا علی شاکلتہ وتکاشف معہم، کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جتنا بھی شانہ بشانہ اپنی نو کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، صحیح، اور ایک دوسرے کے عیبوں سے جو ہے وہ ظاہر عیبوں سے آگاہ ہو بھی جائے، صحیح، وَمَهْمَا أَقَامَ بِالْإِشْتِرَاكِ مَعَهُمُ الْمُؤْتَمَرَاتِ وَالْمَجَالِسِ وَالْاِسْتِشَارَاتِ، اور جتنی بھی وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ محفلیں جما لے، ان کے ساتھ مجالس قائم کر لے، ان کے ساتھ مشورے اور صلاح کر لے، اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے بذات خود فلاح و بہبود، یعنی فلاح اور خیر کے راستے تک پہنچنا انتہائی مشکل ہے۔ فرماتے جب ایسی بات ہے تو پھر فَوَجَبَ أَن يَبْعَثَ اللَّهُ تَعَالَى فِي النَّاسِ رَحْمَةً لَهُمْ وَلُطْفًا بِهِمْ، پس اللہ سبحانہ و تعالی نے ضروری قرار دیا اس بات کو کہ وہ لوگوں میں ایک رہنما بھیجے، ایک ہادی بھیجے، ان پر لوگوں پر رحمت کرتے ہوئے، لوگوں پر لطف کرتے ہوئے۔ اور خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، کہ خدا وہ ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک ایسے رسول کو بھیجا، منہم جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس رسول کا کام کیا ہے؟ لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ایسی شے کی تعلیم دیتا ہے جو انہیں خیر کے راستے پر گامزن کرنے والی ہے۔
اس لیے کہ حضرت انسان اتنا عاجز ہے کہ وہ اپنے مجتمع کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ جتنے چاہے مشورے کر لے، جتنے محفلیں کر لے، جتنی محافل ان کے ساتھ اٹینڈ کر لے، اس کے باوجود بھی وہ خیر اور صلاح کے راستے کو درک کرنے سے قاصر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے رسولوں کا انتظام فرمایا، انبیاء کا انتظام فرمایا، تاکہ وہ آ کر لوگوں کو خیر اور صلاح کے راستے کی رہنمائی فرمائے۔ وَيُنذِرُهُمْ أَمَّ فِيهِ فَسَادُهُمْ، اور کیا کام ہے کہ رسول آ کر لوگوں کو ڈراتا ہے اور ہر اس بات سے کہ جس میں ان کے لیے اچھا نہیں ہے، جس میں ان کے لیے فساد ہے۔ وَيُبَشِّرُهُمْ بِمَا فِيهِ صِلَاحُهُمْ وَسَعَادَتُهُمْ، اور رسول آ کر، نبی آ کر انہیں بشارت دیتا ہے ہر اس بات کی کہ جس میں ان کے لیے سعادت اور خوشبختی ہے، جس میں ان کے لیے صلاح ہے دنیا و آخرت کے حوالے سے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے لطف ہے، رحمت ہے خدا کی طرف سے نبی اور رسول کا لوگوں کی اصلاح کے لیے آنا۔ وَإِنَّمَا كَانَ اللُّطْفُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَاجِبًا، اور یہ لطف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ واجب ہے۔ فَلِأَنَّ اللُّطْفَ بِالْعِبَادِ مِنْ كَمَالِهِ الْمُطْلَقِ، کیونکہ بندوں پر لطف کرنا، بندوں پر مہربانی کرنا، یہ اللہ کے کمال مطلق میں سے ہے، کیونکہ خدا کمال مطلق ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ بِعِبَادِهِ الْجَوَّادِ الْكَرِيمِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے؟ اپنے بندوں پر سخی ہے، کرم کرنے والا ہے، اور اس کا ایسا کرم ہے، وہ ایسا سخی ہے کہ جس کا فیض جاری رہتا ہے، اس کی اطاعت کرے چاہے اس کی اطاعت نہ کرے، دونوں صورتوں میں سے جو عاصی ہے خدا اس پر بھی اپنا کرم کرتا ہے، اسے بھی عطا کرتا ہے، اور جو اس کا فرما بردار ہے خدا اسے بھی عطا کرنے والا ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْمَحَلُّ قَابِلًا وَمُسْتَعِدًّا لِفَيْضِ الْوُجُودِ وَاللُّطْفِ، کہتے ہیں کہ جب محل ایسا ہے، جب مقام ایسا ہے کہ جو قبول کرنے والا ہے اور استعداد ہے اس میں اس بات کی کہ وہ خدا کے لطف اور جود کے فیض کو حاصل کر سکے، فَإِنَّهُ تَعَالَى لَا بُدَّ أَن يُفِيضَ لُطْفَهُ، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا لطف و کرم کرے۔ اِذْ لَا بُخْلَ فی ساحت رحمتہ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رحمت کے میدان میں کوئی بخل نہیں ہے۔ وَلَا نَقْصَ فِي جُودِهِ وَكَرَمِهِ، اللہ کی کرم اور سخاوت میں کوئی نقص نہیں ہے۔ تو لہذا کیونکہ یہ حضرت انسان حب النفس و شہوان اور عقل کی جنگ کے درمیان تھا، اور اکثر طور پر حب النفس و شہوات انسان کی عقل پر غالب آ جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان پر وہ مشکل ہو جاتا ہے اس بات کا فیصلہ کرنا کہ خیر کا راستہ کیا ہے، اصلاح کا راستہ کیا ہے، کس چیز میں اس کے لیے دنیا و آخرت کے حوالے سے بہتری ہے، اور کون سی چیز اسے نقصان دینے والی ہے، کون سی چیز اسے نفع پہنچانے والی ہے۔ تو فرماتے ہیں اس بات کے جنوانے کے لیے کہ فلاں راستہ خیر کا ہے، فلاں صلاح کا ہے، پھر فلاں کام میں خیر ہے، فلاں کام میں منافع ہے، فلاں کام میں اس کے لیے دنیا و آخرت کے لیے نقصان ہے، تو فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ نے اپنے بندوں پر یہ لطف و کرم فرمایا کہ ان میں انبیاء اور رسول بھیجے تاکہ وہ آ کر انہیں خیر اور اصلاح کی دعوت دیں اور انہیں نیکی کے راستے کی طرف گامزن فرمائیں۔
وَلَيْسَ مَعْنَى الْوُجُوبِ، یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ لطف واجب ہے، لطف واجب ہے، لطف واجب ہے، تو یہاں وجوب کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجوب کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم مراد لیتے ہیں۔ وَلَيْسَ مَعْنَى الْوُجُوبِ ہنا، یہاں پر جب ہم نے کہا النبوت لطف، کہ نبوت لطف ہے، کہتے ہیں یہاں پر کہا کہ اللطف واجب، لطف واجب ہے اللہ سبحانہ و تعالی پر، فرماتے ہیں یہاں پر وجوب کا معنی یہ نہیں ہے ان احدا یامرہ بذالک، کہ کوئی ایک ہے اللہ کے علاوہ جو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو حکم دیتا ہے، فیجب علیہ ان یطیع، پس خدا پر واجب ہو جاتا ہے اس کی اطاعت کرنا۔ نہیں 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 نہیں، وجوب کا یہ معنی ہرگز خدا کے بارے میں جب کہتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے تو وہاں پر وجوب کا یہ معنی ہرگز نہیں لیا جا سکتا، یہ معنی مخلوق میں لیا جا سکتا ہے، خالق میں نہیں لیا جا سکتا۔ تعالی عن ذالک، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے، ورنہ اس سے جو ہے وہ تسلسل لازم آئے گا، والتسلسل باطل، اور تسلسل کیا ہے؟ باطل ہے۔ کہ اگر ہم آج یہ کہیں کہ کوئی ایک ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حکم دینے والا ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے، تو پھر وہ کون ہے؟ یہ پھر مخلوق ہو جائے گا۔ وہ جو حکم دینے والا ہے، پھر وہ جو ہے اس کو کون حکم دینے والا ہے؟ وہ خود بخود ہے یا اسے کوئی اور حکم دینے والا ہے؟ کہا کہ خود بخود ہے تو وہی اللہ ہوگا، کوئی اور حکم دینے والا ہے وہ مخلوق بن جائے گا۔ اسی طریقے سے چلتے جائیں گے تو ہم ایک ایسے نقطے تک پہنچیں گے کہ ایک ایسی ذات موجود ہے کہ جسے کوئی حکم دینے والا نہیں ہے۔ صحیح؟ بل معنی الوجوب فی ذالک، کہتے ہیں اس مقام پر وجوب کا معنی یہ بنتا ہے ہوا کا معنی الوجوب فی قولک، وہ معنی ہے کہ جو آپ اپنے اس قول میں لیتے ہیں، اس قول میں وجوب کا معنی مراد لیتے ہیں انہ واجب الوجود، کہ بے شک وہ ذات واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے اللزوم و استحالت الانفکاک، کہ وہ ایسی ذات ہے کہ جس کا لازم ہونا ضروری ہے، وہ استحالت الانفکاک، اور وہ ایسی ذات ہے کہ جس کا جو ہے جو کسی صورت میں بھی فرماتے ہیں کہ اس میں عدم ممکن نہیں ہے۔ صحیح؟ تو فرماتے ہیں جہاں پر لطف سے مراد یہ ہوگا کہ ذات واجب الوجود، کیونکہ کمال مطلق ہے، تو کمال مطلق کے لیے ضروری ہے، کمال مطلق کی شان میں سے ہے اپنے بندوں پر لطف کرنا، و استحالت الانفکاک، اور اس لطف کا خدا کی ذات سے جدا ہونا محال ہے، کیونکہ خدا کمال مطلق ہے، اور کمال مطلق جو ہوتا ہے اس کا فیض اور لطف ہر حال میں اس کے بندوں پر جاری اور ساری رہتا ہے۔ بندے اس کی اطاعت کریں تب بھی اس کا لطف اپنے بندوں پر باقی ہے، نہ کریں تب بھی اس کا لطف اپنے بندوں پر باقی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔